حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائی۔ ایک کام سے روکا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب دونوں سیدنا آدم علیہ السلام بھی اور سیدہ حوا بھی اب یہاں رہیں۔ یہ جنت جتنی بھی ہے اس میں جیسے جی چاہو رہو، لیکن یہ کام نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے بھٹکایا اور جنت کا لالچ دے کے بھٹکایا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ہمارے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو ڈی ٹریک کیا گیا اور جنت کا لالچ دے کے کیا گیا۔ آپ کو روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو آپ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، کھا لو، یہ کھانے کے نتیجے میں آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ نتیجہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر انہیں جنت سے نکال دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا۔ اب چلے جائیں یہاں سے، آپ کی جتنی بھی اولاد ہوگی ساری دنیا میں رہے گی، زمین پہ رہے گی، ہدایت ہماری طرف سے آتی رہے گی، رہنمائی ہماری طرف سے آتی رہے گی۔ جو اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، گمراہی اور بدبختی اس کے قریب نہیں آئے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بچا لے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام جنت کی لالچ میں کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کام در حقیقت جنت سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے مستقل طور پہ جنت میں رہنے کی لالچ میں آ کے وہ درخت اس کے قریب گئے یا اس کا پھل کھایا۔ جس کام سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب کیا جنت کے شوق میں۔ نیت اچھی ہے، نبی کی نیت سے بہتر نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ سوچ بہت پاکیزہ ہے، لیکن کام اللہ ذوالجلال والاکرام کے قانون کے خلاف ہے۔ گزشتہ اسلامی مہینہ رجب کا ہمارا چونکہ ایک موضوع چل رہا تھا محدثین کے تذکار کے حوالے سے، اس لیے میں نے بہت سارے سوالات تھے، خاص طور پہ خواتین کی طرف سے، کچھ احباب نے بھی سوالات کیے۔ اور اب یہ شعبان ہے، بہت سارے کام رجب میں کیے گئے جنت کے شوق میں، جبکہ حقیقتاً وہ کام جنت سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام اس مہینے میں کیے جا رہے ہیں، کیے جائیں گے جنت کی لالچ میں۔ 22 رجب کے کنڈے یہ جنت کی لالچ میں ہوتے ہیں۔ 27 رجب کی نسبت سے معراج، اور پھر اس معراج کے ٹائٹل کے ساتھ بہت کچھ جس کا سفر معراج سے اور اس پاکیزہ سفر کے اسباق اور تعلیمات سے دور کا کوئی تعلق نہیں۔ چند پیشہ ور مذہب کے نام سے لوگوں کے جذبات کو ہائی لائٹ کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے، عوام الناس سادہ ہے اور یہ سب کچھ جنت کے لالچ میں کرتی ہے۔
بہت اچھی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ مسئلہ سمجھ لو، جنت آپ کو صرف اس رستے سے ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ جو آج خود تعین کرنا رستوں کا اور خود ساختہ اعمال اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، جو جی چاہے ہم کرتے رہیں، سارا یہ ہمارا کیا دھرا ہمارے نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کا درست ہونا اور کام کے طریقے کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن نیت کے ساتھ آپ بازار میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ نماز کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ شریعت کی مخالفت ہے۔ طلوع فجر پہ یا طلوع شمس پہ، غروب شمس پہ نماز سے روکا گیا، سوائے چند مستثنا کیفیتوں کے نماز سے منع کیا گیا۔ نماز ہی پڑھنی ہے نا، 10 منٹ پہلے بھی ٹھیک تھی، 10 منٹ بعد بھی ٹھیک ہے، تو اس وقت میں کیا؟ نہیں سمجھے بات؟ حکمت سامنے آئے نہ آئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر پڑھ چکے ہو تو اب سورج کے اچھی طرح روشن ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، تو نہیں پڑھی۔ جس کے کہنے پہ پڑھی ہے اس کے کہنے پہ نہیں پڑھی، اس نے کہہ دیا ہم نے قائم کر لی، اس نے کہہ دیا ہم رک گئے۔ کام کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور جہاں رسول اللہ نے روکا ہے وہاں رکنا بھی سنت پہ عمل ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین ہماری خواہشات کا نام ہے، دین ہماری پسند ناپسند کا نام ہے، دین ہمارے برادری کے رسم و رواج کا نام ہے۔ دین صرف وہ ہے جو آسمان سے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ آپ اس کے مطابق ہیں تو آپ کا عمل قابل قبول ہے، آپ اس کے مطابق نہیں ہیں، عمل کتنا خوشنما اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ایک رائی کے برابر اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عمل کرتے ہیں، من عمل عملا، بے عمل نہیں ہے، کاہل اور سست نہیں ہے، شریعت سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جس کی حقیقت رسول اللہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی جستجو نہیں کرتے۔ فہو رد، اللہ کے نبی عمل کیا ہے، فرمایا کیا ہے، مانا ہے ہم نے کہ تم نے کیا ہے عمل، لیکن چونکہ میرے عمل کے مطابق نہیں ہے، میری ہدایات کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، یہ ٹھکرایا گیا، ریجیکٹڈ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ آپ کھانا پکائیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، یہ باعث اجر ہے۔ آپ دوست احباب کی ضیافت کریں، دعوت کریں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن ایک خاص کیفیت میں خاص قسم کے پکوان تیار کر کے خاص سچویشن میں انہیں کھانا کھلانا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ سب بکواس ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 22 رجب کے یہ پکنے والے پکوان اور فجر کے سورج کے طلوع سے پہلے، سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے انہیں بند کمروں میں دیواروں کے پیچھے چھپ کے کھانا، یہ جتنی کہانی بنائی ہے سب فراڈ اور بکواس ہے، کوئی حقیقت شریعت میں اس کی نہیں۔
ایک رائی کے برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ معراج کے نام پہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، الحمدللہ ہم بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج سے معزز فرمایا، اور یہ معراج جسمانی تھا، آپ اپنے جسمیت ہر کے ساتھ تشریف لے گئے سارے سفر پر، لیکن تاریخ اسلام میں معراج کے وقت اور تاریخ کا تعین ہی موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا کریں، ہم معراج کے قائل ہیں، اللہ نے کہا ہے، ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً سن کے کہا تھا اگر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رات چلے اور یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے اور سیر کی، اللہ نے انہیں جو کچھ چاہا دکھایا اور واپس آ گئے، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم نے مانا، اور قسم رب ذوالجلال والاکرام کی ہم نے مانا، اللہ کے نبی گئے ہم نے مانا، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے وہاں جہنم میں فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو دیکھا، ہم نے وہ بھی مانا، میں نے جنت میں فلاں فلاں کے محل دیکھے، ہم نے وہ بھی مانا، جو تحیات اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہم نے وہ بھی مانی، جو اعزازات اللہ نے اپنے نبی کو دیے، انعامات دیے، ہم نے وہ بھی مانا، لیکن وقت کا تعین نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ او بھائی، اصل مراد و مقصود وہ اسباق ہیں جو معراج کے نتیجے میں اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی نے امت کو سکھائے۔ 27 تھا کہ 28 تھا، رجب تھا کہ ربیع تھا، اس بحث میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کریں آپ معراج کی نسبت سے کیا کرنا چاہیے؟ سوالات ہوئے، کیا کرنا چاہیے معراج کی نسبت سے؟ اللہ اکبر، جلسہ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، جلسہ کرنا جائز ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے معراج، آپ اسے ڈسکس کریں، علماء کو ٹاپک دیں باقاعدہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے، کیا لے کے آئے ہمارے لیے، اس امت کے لیے کیا لے کے آئے، تو بیان کریں، سنیں اور سمجھیں۔ وہ سختیاں جو اہل جہنم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جو خوبیاں اہل جنت کی اللہ کے نبی نے سفر معراج سے واپس آ کے بیان کی انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن معراج کے نام پہ یہ سارا پکھنڈ کرنا اور صرف کھانے کھلانے کے سلسلے شروع کرنا، اس کی کیا؟ معراج عید ہے؟ بالکل عید نہیں ہے۔ معراج کی رات 27 رجب کی رات کوئی خاص عبادت کی رات ہے؟ قطعی طور پہ نہیں بھائی، تاریخی طور پہ یہ تعین ہی ممکن نہیں ہے کہ 27 کو ہی معراج ہوئی، اختلاف ہے اہل علم میں، اور اختلاف ہونا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تاریخ کا تعین یہ شریعت کا مقصود نہیں تھا۔ اگر کسی رات کو فضیلت دینا ہوتی تو جسے دینا تھی اللہ نے اس کے متعلق تو قرآن اتارا، جس دن کو فضیلت دینا مقصود تھی جمعے کا دن، اللہ نے اس کے متعلق قرآن اتارا، رسول اللہ کے احادیث فرامین موجود ہیں۔ اگر سفر معراج کے وقت اور تاریخ کا تعین نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عید نہیں ہے، اس رات یا اس دن میں کی جانے والی عبادت کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، وہ عام راتوں کی طرح رات ہے۔ اگر یہ کوئی فضیلت دینا مقصود ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھئی فلاں رات کو گیا تھا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ شعبان اور کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم شب برات تو منانی چاہیے نا، اس رات تو پھر قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم کتنے بھولے لوگ ہیں، اس رات قسمتوں، صلاۃ الفیہ ماشاءاللہ 1000 رکعتوں والی نماز، اللہ اکبر، کھانے بھی پکتے ہیں
اور کئی کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام وہ عمر کتنی ہے اس کی، فوت کب ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، رزق کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ ایک درخت ہے، اس میں سے جس کا پتا گر گیا وہ مر جاتا ہے، جو کمپل پھوٹ آئی وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا لطیفے بنا رکھے ہیں دنیا۔ شریعت ان لطیفوں کا نام نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اللہ کے نبی نے شعبان میں رکھے۔ رکھو، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون اس سے منع کرتا ہے؟ لیکن ان روزوں کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ شب برات یہ سارا افسانہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قانون بیان کیا ہے رسول اللہ نے، ہر رات جب 2 حصے گزر جاتے ہیں، ایک حصہ تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتے ہیں اور لوگوں کو آواز دیتا ہے میرا رب رزق لینے والا، شفا لینے والا، دعا لینے والا، جنت لینے والا، جہنم سے آزادی لینے والا، کوئی مانگنے والا آئے میں دیتا ہوں۔ اسے ایک رات کے ساتھ خاص کرنا، تو اس کا معنی جو سال بھر کی باقی راتیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، انہیں کہاں ڈالیں؟ اور یہاں مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیو، ہمیں شیطان اور شیطان کے اعلی کار مذہب کے نام پہ کہتے ہیں اچھا جی مولوی صاحب نے اتنے سخت لفظوں میں کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، انہوں نے کہو جی منع دی دلیل دیو۔ اور ماشاءاللہ میری قوم بھی ساتھ ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب تہاڈی گل ٹھیک ہے، حدیث دے وچ تک کون نہیں، پر آخر محلے 'چ بیٹھے ہیں تو جدو منع دی دلیل کوئی نہیں تو پھر کر لین دیو، اسی پکاندے تا نہیں لیکن کھان تو ہن نہ روکیا کرو نا، کم از کم بھابی ہون دا یہ منع بھی کھائیے بھی نا۔ مولوی صاحب سے محبت بڑی ہے، حضرت نکاح ہماری بیٹی کا آپ ہی پڑھائیں گے، تو جب حضرت صاحب وہاں جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، برات سے لمبا جلوس ہوتا ہے باجے والے کا۔ کیا مسلک ہے بھائی؟ پکانا حرام ہے، مولوی نے صرف یہ کہا تھا کہ پکانا حرام ہے، تو گوانڈیاں دے کروں آج میں تے کھانا جائز۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کے متعلق اپنے مزاجوں میں نفرت قائم رکھیں۔ آپ ایمان بچانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، پیٹ آپ کو لگا ہے، پیٹ مجھے بھی لگا ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں میں بھی رہتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنی مسلکی حمیت نہیں بچا سکے تو آپ کس چیز کے اہل حدیث ہیں اور کس چیز کی آپ سننی؟ نفرت قائم رکھیں، بدعات سے کراہت کریں۔ ہاں اس نے حسن نیت سے کیا ہے، ممانعت کی دلیل کوئی موجود نہیں ہے، اگر رسول اللہ نے کیا ہے تو ہمارے لیے جائز ہے، نہیں کیا تو چھوڑ دیں، دین سمجھ کے سے مت اختیار کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں یحییٰ نام کے، بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت باہر تشریف لائیں تو علم حاصل کریں۔ ہاں سن لیا جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا جائے، پر عمل دے نیڑے نہ جایا جائے۔ شاگرد استاد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ حضرت آئیں تو سکھائیں کچھ۔ اتنی دیر میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ پوچھا ابو عبد الرحمن ابھی تشریف نہیں لائے؟ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ، ابھی تو نہیں آئے؟ اچھا چلے، صحابی بھی وہاں بیٹھ گئے۔ علم ایسے ہی ملتا ہے، علم اپنے آپ کو جھکا کے ملتا ہے، جو اکڑ کے رہتا ہے اس کے پاس علم نہیں، اور ڈگریاں آ جاتی ہیں علم نہیں آتا۔ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے،
رضی اللہ عنہ، جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضرت مسجد میں گیا تھا فجر کے بعد، اور کیا نظارہ دیکھا ہے وہاں۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خاص ترتیب سے عبادت کر رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں حلقے بنے ہوئے تھے، دائرے، ایک کہتا تھا جی وہ کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں، ہن کی ہے گٹکاں، ہاں پڑھنیاں آپ سارے نے، مولوی صاحب نے کیا سی حرام ہے، لیکن ہن محلے دے وچ فوتگی ہوئی ہے تو میں کوئی 100 کے گٹکاں پڑھ داں گا تو تھوڑا جنت دے قریب ہو جائے گا۔ مولوی صاحب دے ایتھے مولوی صاحب دے نال تے اوتھے وہ جداں دا ماحول پھر انہاں دے نال، بھابی ہون دا یہ مانا ہے بھی ہن گلیاں دے وچ اسی، میرا مطلب ہے بھی محلے داری نہ سنبھالیے۔ کیا تھا؟ ابو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضرت میں نے دیکھا ایک بڑا تھا، وہ کہتا تھا پڑھو بھائی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور سارے کنکریوں پہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ پڑھو بھائی 50 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریوں پہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں چیچا وطنی کے بھائیو، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا حرام ہے؟ اور پڑھنے والے کون ہیں؟ تابعین، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مسجد میں عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں ان کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو تابعی اسے کہتے ہیں نا جو صحابی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تابعین دنیا کے بہترین زمانوں میں سے ایک زمانے کے لوگ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ حضرت مجھے تو بڑا اچھا لگا، اس لیے میں نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ ان کی تائید بھی نہیں کی، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے عالم ہیں آپ فتویٰ دیں، کیا کہنا چاہیے انہیں؟ میں نے ویسے اچھا محسوس کیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ بہت ساری چیزیں دکھنے میں اچھی ہوتی ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آؤ چلتے ہیں مسجد میں۔ آ گئے مسجد میں، آئے اور آ کے دیکھا ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہو بھائی 100 دفعہ، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعدوا سیئاتکم، اور اللہ کے بندو یہ گن گن کے سبحان اللہ کنکریوں پہ پڑھتے ہو، اس سے بہتر تھا کہ تم اپنی غلطیاں شمار کرتے، میں نے کہاں کہاں کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے۔ فعدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، چھوڑ دو یہ گنتی کرنا، ذکر کا یہ طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ اس انداز سے پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، گنتی مت کرو، جتنی بھی کرو گے وہ خوب گنتی کرنے والا ہے، قیامت کے دن اگر نقصان ہو گیا تمہاری نیکیوں میں اس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف اسے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے بھائیو؟ صحابہ کرام کے شاگرد ابن مسعود حبر هذه الامہ، مفسر قرآن، فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، کب نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، شان نزول کیا تھا، کہاں نازل ہوئی ہے، ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے علم نہ عطا کیا۔ کیا کہا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تابعین عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، نیت بری تھی، کام برا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کام برا، نیت بھی اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا بظاہر کیوں اچھا نہیں ہے؟ بھائی اچھائی برائی کا معیار رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے تو اچھا ہے،
دنیا اسے اچھا کہے نہ کہے، رسول اللہ نے نہیں کیا تو اچھا نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اسے اچھا کہتی، چھوڑ دو اسے۔ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، او محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو رسول اللہ کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی تو ان کے استعمال کیے گئے برتن نہیں ٹوٹے، رسول اللہ کے شاگرد اصحاب رسول کی صورت میں ابھی دنیا میں موجود ہیں، اور تم نے یہ تماشے لگا لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم تو نیکی چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، ہم بدعت سمجھ کے تو نہیں کر رہے، ما اردنا الا الخیر، حضرت ہم تو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ فرمایا وَكَم مِّن مُّرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی طلب میں ہوتے ہیں لیکن برائیاں لے کے آتے ہیں۔ کنہیں کہا؟ تابعین کو، ذکر کرنے والے کو۔ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ کم من مرید لن یصیبہ، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو خیر لینے جاتے ہیں لیکن خیر نہیں پاتے۔ آگے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن فرمان آپ نے نہیں سنا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، بہت سارے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تم وہ ہو جو دائرے بنا بنا کے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کی قسم بڑی خوفناک بات ارشاد فرمائی عبداللہ ابن مسعود نے، فرمایا انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، اس کا مطلب ہے تم نے وہ دین اختیار کیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دین سے بھی اچھا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے۔ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، تم نے وہ دین اختیار کیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دین سے بھی اچھا ہے۔ اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کا دین ہی سارے نظریات و ادیان سے اچھا ہے تو پھر تم کون ہو؟ او مفتتح باب ضلالۃ، پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا یہ کام کر کے۔ میں پھر عرض کر دوں، یہ جنت کے لالچی تھے سارے، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا زمانہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے ان کا زمانہ بہترین۔ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کی نیتیں، ان کے اعمال، دین کے لیے ان کی محنت، جنت کے لیے ان کی بھاگ دوڑ، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن تربیت یافتہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاف طور پہ ارشاد فرما دیا، ابھی رسول اللہ کے استعمال کردہ برتن موجود ہیں، کفن میلا نہیں ہوا، کپڑے موجود ہیں، ہم موجود ہیں آپ کے شاگرد، اور تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ انک لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، جو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، جو شعبان کی 15 تاریخ کو عبادت کی رات ڈکلیئر کر کے اس کے فضائل بیان کرتا ہے، جو رجب کے کنڈے بھرتا ہے، جو شب معراج کے حوالے سے یہ سارے سلسلے قائم کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ سے اچھا دین لے کے آیا۔ نیکی کے یہ کام اللہ کے نبی نہیں بتا کے گئے امت کو، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی، امت کو یہ کام بتائے نہیں؟ او مفتتح باب ضلالۃ، یا گمراہی کے رستے کھولنے والے ہیں یہ لوگ۔ کون روکتا ہے آپ کو؟ آئیں، شعبان کی 15 ہو کے 20 ہو، شعبان ہو کے شوال ہو، آئیں مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں نماز، گھر میں پڑھیں، دکان پہ پڑھیں، عقیدہ اچھا ہے، رزق حلال کا ہے، نیت خالص ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے، سارا دن پڑھتے رہیں، کوئی مولوی روکے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ کون روکتا ہے؟ او بھائی
کسی ایک رات کو مختص کرنا 100 رکھ دیں. اچھا عجیب بات ہے, یہ مسئلہ مقتدی کو بتایا جاتا ہے, حلوے دا دیچکا پر پکا کے ساڑھے گھر کل دیں تے تو 100 رکھتا 1000 رکھتا شروع کر لیں. نہیں سمجھائی بات. اچھا حضرت سی میں نے تو 1000 رکھتے پڑھنی ہے, تو آپ نے یہ حلوہ کس چکر میں, تینوں پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی جب احد میں زخمی ہو گئے تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, تو جب ٹوٹے ہوئے داندوں کے ساتھ کھانا کھانا تو مشکل ہوتا ہے نا, تو پھر حلوہ کھایا جاتا ہے. تو تیرے اسلام پر رسول اللہ شہید, ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے احد میں جا کے, اور میں چھروں جیسے دانت رکھتے ہوئے یہاں حلوے کھا رہا ہوں. ماشاءاللہ, بارڈر پہ جانے کی توفیق نہیں ہے, جہاد کا کبھی نام نہیں لیا, شہادت کا ذوق کبھی دل میں پیدا نہیں ہوا, دانت شہید نہیں کروانے, احد کا میدان نہیں سجانا, اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کا نام نہیں لینا, مر گئے زندگی گزر گئی ممبر پہ خطبے دیتے ہوئے فلاں بزرگ نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, کبھی شہادت کا تذکرہ تک نہ کیا. ہاں البتہ وہ دندان کے زخمی ہونے کے بعد حلوہ جو پکا تھا وہ یاد رہا. اچھا بھی حلوہ پکا کب تھا؟ جب احد ہوا. احد کب ہوا؟ چھڈو جی انہیں گہرے مسئلے نہیں پیدا ہوندا. احد جدوں بھی ہوئے سانو تو حلوہ چاہیے. احد شوال میں ہوا, پتہ ویسے تو انوی کو نہیں. احد شوال میں ہوا اور ہم حلوہ 15 شعبان کو مانگتے ہیں. کوئی تک بنتا ہے؟ یہ شریعت ہے؟ میں حلوہ پکا کے کھلاؤں گا ان سارے مولویوں کو جو سنت احد پہ عمل کرتے ہوئے جائیں بارڈر پہ جا کے اپنے دندان تو شہید کروائیں نا پہلے. عجیب عجیب داستان ہے. اچھا تم ایک دیگ حلوے کی نہیں پکا سکتے؟ رسول اللہ کی محبت میں ایک دیگ ہلکے میں حلوے کی نہیں پکا سکتے؟ حالانکہ اویس کرنی نے تو 32 دانت نکال دیے. کیا لاجک دیکھیں, انہوں نے دانت نکال دیے. بھئی تو دانت نکال, مولوی صاحب آپ دانت نکالیں, یہ میں پکڑتا ہوں تھوڑا اور انشاءاللہ ایک میں ہی سارے نبیڑ دوں گا. اویس کرنی نے رسول اللہ کی محبت میں دانت نکالے, تو ہمیں حلوہ پکانے کی کہہ رہا. عقل کا استعمال کیا کرو, دین افسانوں کا نام نہیں ہے. انک لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب ضلالۃ. عقل مندو, 15ویں کے اس تماشے کو, شب برات کے نام سے کیے جانے والے اس ڈرامے کو تم دین بنا کے پیش کرتے ہو. 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو تم رسول اللہ سے زیادہ عقل مند ہو, زیادہ ہدایت پر ہو, یا پھر تم گمراہی کے دروازے کھولنے والے ہو. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اور شاگردو تابعی, جیسے ہمیں صحاب محمد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے کیا کرو. اتبعوا آثارنا, ہم نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رکے کہاں, رسول اللہ چلے کہاں, اللہ کے نبی اٹھے کہاں سے, اللہ کے نبی بیٹھے کہاں پہ, آپ کی راتیں کیا تھیں, آپ کے دن کیا تھے, سفر میں, حضر میں, قیام میں, اور منزلوں پہ, اور جہاد میں, اور عافیت کے اوقات میں اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. ہم نے آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ عمل اختیار کیے, تم ہمیں دیکھ کے سیکھو. فقط کفیتم, اپنی عقلوں کو اتنی تکلیف نہ دو کہ تم دین بنانے لگ جاؤ. ان عقلوں کو استعمال کرو, ہمارے آثار, سنت, رسول اللہ کی طریقہ سمجھنے کے لیے ان عقلوں کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو کہ نیا دین بنانے لگ جاؤ. فقط کفیتم, اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں اس تکلیف سے بچا لیا ہے. تمہیں ضرورت نہیں ہے دین بنانے کی, دین کے نام پہ نئے نئے تماشے لگانے کی تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی. اتبعوا آثارنا, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے استاد محترم سے براہ راست سیکھتے رہے,
ہم نے تمہارے دلوں میں وہ منتقل کر دیا، تمہیں سکھا دیا، اصحاب رسول کو دیکھ کے اپنا طریقہ ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین، بہت بڑے تابعی تھے، براہ راست صحابہ کرام کی شاگردی کا اللہ نے انہیں شرف دیا۔ ایک بندے کو دیکھا نماز فجر سے پہلے اذان ہو گئی ہے، سنتیں پڑھ لی ہیں، وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت ٹائم تھا میرے پاس تو میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا نہ پڑھا کرو۔ یہ کیا عجیب بات ہے، مولوی صاحب نفل پڑھنے سے روکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سعید ابن مسیب روکتے ہیں، فرمایا نہ پڑھا کرو۔ اچھا میں کیوں نہ پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے تو میں تو اچھی نیت کے ساتھ نفل ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ حضرت نفل ہی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، غیر کے لیے نہیں پڑھتا۔ پیشانی جھکتی ہے، سجدے کرتا ہوں، اللہ کا قرب ملتا ہے، میں تو جنت کی تلاش میں ہوں۔ اور فرمایا اللہ کے بندے یہ چونکہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے روکتا ہوں، اس وقت میں اللہ کے نبی نے نفل نہیں پڑھے۔ وہ مولوی ماشاءاللہ زیادہ عقل مند تھا، کہنے لگا اچھا میں نفل پڑھوں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، سعید بن مسیب کی کنیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ حرج کیا ہے؟ دلیل لاؤ، بات سمجھو ذرا۔ اللہ مجھے نفل پڑھنے پر عذاب دے گا؟ فرمایا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ نفل پڑھنے پر عذاب نہیں دیتا، سنت کی مخالفت پر عذاب دیتا ہے۔ تجھے عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ تو نفل پڑھ رہا ہے، تجھے عذاب اس لیے ہوگا کہ تو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ امام سعید ابن مسیب کا، سید التابعین، صحابہ کرام کے شاگردوں کے سردار۔ لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، نماز پڑھنا منع نہیں ہے، 1000 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا نہیں منع، کر لیں اب، لیکن شعبان کی 15 کو اسے مختص کرنا اور 1000 رکعتوں کا ہی لازم قرار دینا، اسے قسمتوں کے لکھے اور مٹائے جانے کی رات قرار دینا، اس میں خاص طور پہ فضیلتوں کے تومار باندھنا، لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، چونکہ یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا جانے والا عمل بظاہر کتنا خوش نما کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ عذاب دے گا کہ تو نے اپنے میرے نبی کی سنت کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما، اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیر کے بعد بچہ بچی دیا، تو کہنے والے نے کہا کہ عبد الرحمن کے اس بچے یا بچی کی طرف سے ہم اونٹ ذبح کریں گے عقیقے میں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ سستا ہوتا ہے کہ بکری سستی ہوتی؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے جس پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، بڑی کامن سینس کی بات ہے نا۔ بکری میں 20 کلو گوشت نکلتا ہے تو اونٹ میں 15 من گوشت نکلتا ہے، یہ 20 لوگ 20 گھر استعمال کریں گے تو وہ کتنے درجنوں گھر استعمال کریں گے، وہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں، اور بچہ چونکہ مہنگا ہے، دیر کے بعد اللہ نے دیا، لیکن ماں جی نے فتنوں کے سارے دروازے بند کیے۔ اس خاندان کا احسان ہے اس ملت پہ، اور بے شمار احسانات۔
فرمایا سنو، میرے بھائی کے گھر میں بچہ ہوا ہے، خوشی مجھے تم سے زیادہ ہے، لا بل السنت افضل، تو بکرے کی جگہ پہ اونٹ ذبح کرے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا؟ زیادہ ثواب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے تھے، زیادہ ثواب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے ملے گا۔ فرمایا ان الغلام شاتان مکافاتان وان الجاریۃ شاتن، اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ بچہ ہو تو جو بکریاں بچی ہو، ایک بکری تو ایک اونٹ کر یا 15 اونٹ کر، یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب تو حالات بدل گئے، ٹائٹل بڑے خوبصورت آ گئے، اندر بریف کیس میں کیا ہے کون جانتا ہے اسے؟ کسی کو اتنی جستجو ہی نہیں ہے کہ جو دینے والا ہمیں دے کے جا رہا ہے سیرت النبی کا ٹائٹل ہے، اور جو قصے کہانیاں اور رتب و یابس شروع ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا ہے، اور فضائل پیروں کے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نام سنی ہے، کام سارے بدعتیوں والے، ٹائٹل اہل الحدیث ہے، ترجیحات معاشرے کی رائے اور ان کی رضا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بھانجے تھے، عبد الرحمن بن ام الحکم، گورنر تھے اس علاقے کے، عامل تھے، اور مسجد کوفہ کے خطیب بھی تھے۔ ظاہر ہے جو گورنر ہے وہی امام ہے، وہی خطیب ہے۔ خطبہ دے رہے تھے بیٹھ کر، سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ ہن تو ماشاءاللہ 70% اہل حدیث مولوی بھی بہ کے ہی دیں۔ تو تقریر آپ بیٹھ کے کر لیں، ممبر پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خطبہ بولیا جناب۔ اصل میں نا جن مولویوں نے وہ سر لگانی ہوتی، سر نہ لگتی تا ہے جب بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوئے تو پھر بے سری ہو جاتی۔ سنت کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں اس کی، آواز اچھی نکلنی چاہیے اور سبحان اللہ اچھا آنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ اچھا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اور مولوی بغیر شرعی عذر کے بیمار نہیں ہے، اسے کوئی بیٹھنے کی مجبوری نہیں ہے، اور وہ ممبر پہ بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم سمجھ لو یہ مسئلہ۔ کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، اس خبیث کو دیکھو جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے رہے۔ تو سنت کی مخالفت کرتے ہوئے سنت رسول کا پرچار کرنے جا رہا ہے، تو اللہ کے حکم کا خلاف کرتے ہوئے سورہ جمعہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے خطبہ دیا ہے، فرمان ہے اللہ کا کہ ممبر پہ خطبہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے، تو اس کی مخالفت کرتا ہے اور توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ کے دوران بغیر شرعی عذر کے۔ کیا خیال ہے؟ خطبہ دینا بری بات ہے؟ بولو، وقت کا گورنر ہے، خطبہ دے رہا ہے، بھئی دے تو رہا ہے نا، بیٹھ کے دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، خبیث۔ یہ اہل علم کے ہاں بہت بڑی گالی ہے۔ آپ کی پنجابی زبان میں اتنی سخت گالی کوئی ہے ہی نہیں جتنی لفظ خبیث کے ساتھ گالی دی جاتی۔ یہ طیب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔
الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ لفظ پاکیزہ، جو باحیا ہے، جو عزت دار ہے، اسے طیب کہا، جو بے حیا ہے، جو زانی ہے، آوارہ ہے، اسے خبیث کہا۔ ایک رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی ہے، صحابی رسول کی غیرت پھڑکی، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے، جو جی چاہے کرتے رہو، بس ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، میں تو جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں۔ جنت ہماری خواہشات کے نتیجے میں نہیں ملنے والی، دین ہماری رائے کا، ہمارے رسم و رواج کا، ہمارے رجحانات کا نام نہیں ہے۔ نانی یہ کرتی تھی، دادا یہ کرتے تھے، خاندان کے بڑوں نے کیا۔ دین وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر پہ اتارا، اور اصحاب رسول نے رسول اللہ سے سیکھا، اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو کے ہم تک پہنچا۔ اگر اس کے مطابق ہے تو آپ کے شعبان، شوال، رمضان سارے بابرکت ہیں، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ 1000 رکعتوں کی نمازیں آپ روزانہ پڑھتے رہیں، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایسے کام دین کے نام پہ جو لوگ کرتے ہیں، ہم کرتے تو نہیں ہیں، لیکن کیا کریں؟ میرے بھائیوں، بات یاد رکھو، خطرہ ہوتا ہے ہمیں، ہم ان کی دکان پہ ملازم ہیں، ہمارے ان کے ساتھ لین دین ہے، ہماری رشتہ داری ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ایک چیز کا اختیار بندے کے پاس ہمیشہ رہتا ہے جب تک اس کی زبان متحرک ہے۔ آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، اگر وہ آپ تک آ رہا ہے، آپ مجبور ہیں، اسے روک نہیں سکتے، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکیں۔ اگر وہ شر، بدعت آپ تک آ رہی ہے حلوے کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں، ایک اختیار اللہ نے آپ کو ہمیشہ دیا ہے، اور یہ جب تک آپ کی زبان سلامت ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں۔ لڑائی کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، میں اپنے نبی کی سنت کی محبت میں آپ کے اس کام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا اور ضروری فائدہ، آپ کا اپنا دین اور مسلک محفوظ رہے گا۔ اگر آج آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، کل اس کے عمل کی کراہت ختم ہوگی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اپنی اصل کو سنبھالنے کے لیے یہ جو نقلی اور کھوٹ مال ہے نا، اسے دور رکھیں کہ بھائی نہیں، ہمارے ہاں خالص سودا بکتا ہے، یہ میری دکان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں کہ اس سے بچ، خام مال اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن میں چونکہ ایک عزت دار آدمی ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، غیرت والے نبی کا کلمہ پڑھا، اس لیے میری دکان پہ یہ خام مال نہیں بکے گا۔ آپ کی ساکھ بچ جائے گی، آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ آپ کے یہ بات کہنے کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی نیت تبدیل کر دے، اسے ہدایت دے دے۔ اگر اسے ہدایت مل گئی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی کامیابی کی ضمانت مل گئی۔ اور اگر وہ سیدھے رستے پہ نہیں بھی آتا تو کم از کم آپ کی حمیت دینی تو برقرار رہے گی۔ جی کیا کریں جی پھر، کیا بھائی کچھ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے جی، وہ زبردستی دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دے جائیں، لے لیں، اور انہیں کہہ دیں کہ بھائی چونکہ یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں لیتے، اس کے باوجود دیتے ہیں تو رکھ لو۔ اچھا وہ میں تو نہیں جی، میں تو نہیں دے کے جانا، بس ٹھیک ہے بھائی رکھ دیں،
لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اگلے سال وہ دے گا نہیں، لیکن اگر پھر بھی دیتا ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے، جب تک غلطی کرنے والا غلطی کرتا رہے گا، اصلاح کرنے والے کی ذمہ داری اصلاح کرتے رہنا ہے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا من كل داء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔